ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک حمزہ نامی بزرگ برا آدمی رہا کرتا تھا، جس کے پاس نہ کوئی کمائی کا ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی مکان تھا۔ اس بزرگ آدمی نے گاؤں میں ایک بڑے سے درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ یہ درخت بہت پرانا تھا اور اس پر بہت لمبی لمبی سایہ دار شاخیں بھی موجود تھیں، جو گرمی میں دھوپ کے وقت سایہ فراہم کرتی تھیں، لیکن سردیوں کی راتوں کو یہ ہی سایہ دار شاخیں سردی کی ہواؤں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھیں۔ ایک رات ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ سردی بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور حمزہ اپنی پرانی سی گرم چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی سرد ہوائیں اس بزرگ آدمی کے جسم کی ہڈیوں کو لگ رہی ہوتی ہیں۔ قریب ہی ایک امیر زمیندار کا گھر بھی ہوتا ہے، جہاں سردی کی وجہ سے رات کو آگ جل رہی ہوتی ہے، جس سے روشنی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ امیر زمیندار آدمی کی نظر اس بزرگ حمزہ نامی شخص پر پڑتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ تو روز کا ہی منظر ہے۔ پھر اگلے دن ہی صبح صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ حمزہ اپنی جگہ پر بے جان سا پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر گاؤں والوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی گاؤں میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی درخت جس کے نیچے حمزہ رہتا تھا، وہ درخت ایک دم سے ہی خشک ہونے لگ جاتا ہے اور اس کی ہری بھری شاخیں بھی مرجھانے لگتی ہیں اور پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ گاؤں میں جب ایسا ہوتا ہے تو گاؤں کے بزرگ لوگ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ درخت حمزہ کا گھر تھا اور وہ اسے اپنے بچے کی طرح سمجھتا تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹھنڈ میں اپنی جان دی، ویسے ہی اس درخت نے اپنے جینے کی خواہش چھوڑ دی۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی خود غرضی سے نہ صرف ایک انسان کو بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے درخت کو بھی کھو دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں کبھی بھی کسی کو بے سہارا نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے اسی درخت والی جگہ پر ایک چھوٹا سا شیلٹر بنایا اور اس شیلٹر کو حمزہ کا نام دے دیا گیا، تاکہ وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی نہ بھلا سکیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنے سے نہ صرف انسانیت کا فرض ادا ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کی پرواہ کرنے سے ہم نہ صرف کسی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی روح کو بھی سکون دیتے ہیں۔